ابھی آپ کے سامنے اسٹیج پہ شیر اہل حدیث، خطیب پاکستان، مفسر قرآن، محقق عالم دین، قاطع شرک و بدعت، میری مراد وٹو خاندان کے چشم و چراغ حضرت علامہ مولانا محمد اکرم زہد وٹو صاحب الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی باتیں رکھیں گے، میں یہ اگر کہہ دوں یہ بلا جھوٹ نہیں ہوگا، مبالغہ نہیں ہوگا، پہلے شاید آپ کو سننے میں وہ باتیں نہ ملی ہوں۔ انشاءاللہ علم کی برکھا نازر کریں گے، تو میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں دم کروانے کی صورت میں تشریف نہ رکھیں، تھوڑا سا جا کے بیٹھے، ہوشیار ہو کے بیٹھے۔ میں ان کو دعوت دینے سے قبل آپ کو بھی جگانا چاہتا ہوں، نعرے کا جواب دیجئے گا، نعرہ تکبیر، بلند آواز کر کے، ہاتھ بلند کر کے اللہ کی حمد کو بیان کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم شیخ مولانا علامہ محمد اکرم زہد وٹو صاحب۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات وَهُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اہم مسئلہ ہماری نجات ہے، سب سے بڑی کامیابی بھی ہماری نجات ہے کہ ہم کس طرح جہنم کی آگ سے نجات پا کے جنت کا داخلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھو، سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، بھولی بھٹکی انسانیت کو جنت کا راستہ دکھانے آئے ہیں، اور نجات کی کنجی اور نجات کے کلیے وہ بتانے آپ تشریف لائے ہیں۔ اور جب تک ہم یہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ ہماری نجات کس نقطے کے اندر ہے، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نجات کا کون سا راستہ بتلایا ہے۔
اگر ہم اس کو نہ سمجھ سکے اور نجات کے راستے پر نہ چل سکے تو ہم برباد ہیں۔ تو نجات کا راستہ کیا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے فرمایا، من قابلہ منی کلمتن، جس شخص نے مجھ سے ایک کلمہ سیکھ لیا، ایک کلمہ سمجھ لیا، زندگی بھر اس کلمے پر قائم ہو گیا، فَهِيَ لَهُ النَّجَاتِ، وہ کلمہ اس کی نجات کا، وہ کلمہ کیا ہے جو ہماری نجات کی بنیاد ہے؟ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے۔ اس میں کیا منہج، اس میں کیا نظریہ، کیا عقیدہ اور کیا دین سمجھایا گیا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور زندگی بھر اس پر قائم رہنا ہے۔ یہ ہے نجات کا راستہ۔ لا الہ الا اللہ، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اس پر محنت ہونی چاہیے۔ میرے پیغمبر نے 23 سال نبوت کی زندگی میں یہ کلمہ سمجھایا ہے، چوکوں میں بھی، چراہوں میں بھی، گلیوں میں بھی اور پہاڑیوں کی چوٹیوں میں بھی، رات کے اندھیرے میں بھی، دن کے اجالے میں بھی، امت کو ایک کلمہ سکھایا ہے، ایک کلمہ۔ کفار مکہ، سرداران مکہ اکٹھے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس چلے گئے اور کیا کہتے ہیں، ابو جہل بھی تھا، اس گروہ میں عتبہ اور شیبہ بھی تھے۔ کیا کہتے ہیں جا کے، اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، وہ ہمارے بزرگوں کی توہین کرتا ہے۔ کیا توہین کرتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بزرگوں کا ادب سکھانے آئے تھے، وہ بزرگوں کی توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یسب آلہتنا، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلا لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس پہنچے، سرداران مکہ سے کمرہ بھرا ہوا تھا۔ چچا کہنے لگا، بھتیجے یہ تیری قوم کے سردار آئے ہیں، دیکھو ابو جہل آیا ہوا ہے، عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، یہ تیری قوم کے سردار آئے ہوئے ہیں، بھتیجے ان کی بات سنو، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے آقا پوچھتے ہیں، چچا یہ بتائیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا، بھتیجے یہ تجھ سے صلح کرنا چاہتے ہیں تاکہ جھگڑا ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم ہو جائے، دن رات کی لڑائی
سلسلہ رک جائے۔ میرے آقا بولے چچا اگر یہ مجھ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ میرے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، میں تیار ہوں، میں صلح کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اُرِیدُ بِهِمْ کَلِمَةً وَاحِدَةً، چچا میری صرف ایک شرط ہے، ایک، میری 2 3 4 شرطیں نہیں ہیں، میرا مطالبہ صرف ایک ہے۔ اُرِیدُ بِهِمْ کَلِمَةً وَاحِدَةً، میں صرف ایک بات چاہتا ہوں، ایک۔ جب آپ نے یہ بات کہی بڑی خوشی سے ابو جہل اٹھا، کہنے لگا وَأَبِيكَ عَشْرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کیا، تو صلح کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، تو 10 شرطیں بھی پیش کرے، 10، ہم 10 کی 10 شرطیں ماننے کے لیے تیار ہیں، کسی طریقے سے یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا ایک ہی مطالبہ ہے، اُرِیدُ بِهِمْ کَلِمَةً وَاحِدَةً، میں ان سے ایک کلمہ چاہتا ہوں، ایک۔ ابو جہل کہنے لگا ہاتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرو، کیا کلمہ چاہتے ہو؟ کہا قولوا لا الہ الا اللہ، بس یہ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، کوئی سور و پکار کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سجدے اور رکوع کے لائق نہیں ہے، بس ایک میری بات مان لو، باقی میں سب تمہاری شرطیں ماننے کے لیے۔ ایک جملہ پیش کیا، کہا اے سرداران مکہ، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، میرے اس ایک جملے کو، میری اس ایک شرط کو مان لو، تملک العرب والعجم، تم عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے، پوری دنیا تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی، بس ایک جملے کو مان لو۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کر چل پڑا، کیا کہتا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ھذا شیء عجاب، سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کو مان لے۔ کہتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم اپنے بزرگوں کے نام کی نظر و نیاز نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے بزرگوں کے مقبروں کا طواف نہیں چھوڑ سکتے۔ ابو جہل کہتا ہے ہم اپنے بزرگوں کے نام کی نظر و نیاز نہیں چھوڑ سکتے، ہم ایسے ایک کلمے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، آؤ نجات کی طرف آ جاؤ، آؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ، یہ چند روزہ زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، کام ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی ہے۔ اگر چاہتے ہو تمہاری قبر جنت کا باغیچہ بن جائے، اگر تم چاہتے ہو قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہیں اپنی جنتوں کا مالک بنا دے، آ جاؤ ایک کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرو، لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھو، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھو، لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھو، لا الہ الا اللہ کیا چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ کا کیا مفہوم ہے۔ میرے بھائیوں، ہر قسم کا شرک چھوڑ دو، ہر قسم کا شرک، عبادت صرف ایک اللہ کے لیے،
یاد رکھو توحید کو سمجھو، توحید کو، من حقق توحید داخل الجنہ، اور جس نے توحید کو سمجھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ توحید کو سمجھو، توحید کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کرنا، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ کیا مطلب؟ ذات کا کیا مطلب ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرنا۔ کیا معنی؟ اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں ہے۔ عیسائیوں کی طرح اللہ تین نہیں ہے، اللہ سینکڑوں نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ایک ہے۔ کل، اے میرے نبی کہہ دو کل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے۔ یہ توحید الوہیت نہیں، یہ توحید ذات ہے۔ میرا خالق مالک رب اکیلا ہے، اکیلا، اس میں کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز توحید اسماء و صفات ہیں۔ اللہ رب العزت کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ ہمارا خالق و مالک اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں وہ اکیلا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا مطلب ہے کہ صفات میں وہ اکیلا ہے؟ وہ اکیلا رازق ہے۔ رازق وہ ہے، داتا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، اللہ اکیلا داتا ہے۔ اللہ رب العزت اکیلا بیٹے دیتا ہے، اللہ رب العزت اکیلا بیٹیاں دیتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے، اللہ رب العزت ہی مصیبتیں دور کرتا ہے، اللہ رب العزت ہی تنگ دستیاں دور کرتا ہے۔ میرے بھائیوں سمجھو، رزق اللہ سے مانگنے ہیں، بیٹے اللہ سے مانگنے ہیں، بیٹیاں اللہ سے مانگنی ہیں، شفا اللہ سے مانگنی ہے، تنگ دستی آ جائے اللہ سے مانگنی ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ سنی سنائی کہانیوں کے پیچھے چلنا یہ دین نہیں ہے۔ کس سے کہانیاں مذہب مت بناؤ، او قرآن کھولو، قرآن اللہ کے بندو، ترجمے والے قرآن موجود ہیں۔ تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی اردو پڑھ لیتے ہیں، انہیں کہو قرآن کا ایک رکوع ترجمے کا روز ان سے سنا کرو۔ گھر میں قرآن رکھو ترجمے والا، کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ اے میرے نبی اعلان کر دو، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کی بادشاہت صرف اللہ کے پاس ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اکیلا بادشاہ ہے آسمانوں کا، اکیلا بادشاہ ہے زمین کا، اور کوئی نہیں ایسا مخلوقات میں جس کی کوئی نگری ہو۔ ساری نگریاں اللہ کی ہیں، پوری کائنات اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے۔ اس کائنات کا ایک ایک ذرے کا مالک اللہ ہے۔ اور سمجھو، کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے بیمار ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے تو اللہ کے عمل سے غریب ہوتا ہے، شفا یاب ہوتا ہے تو اللہ کے عمل سے شفا یاب ہوتا ہے، کسی کو بیٹا ملتا ہے تو اللہ کے حکم سے، کسی کو بیٹی ملتی ہے تو اللہ کے حکم سے۔ قرآن پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا بادشاہ اکیلا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے،
وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا، کسی سے مشورہ نہیں لیتا، اس کی کوئی مجلس شورا نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کی کوئی مجلس شورا نہیں ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا چلا جائے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ جس کو چاہے بیٹے دے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، اور جس کو چاہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے بانجھ کر دے، جس کو چاہے بانجھ کر دے، نہ اس کو بیٹا دے نہ اس کو بیٹی دے۔ یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ کس کا اختیار ہے؟ ایک اللہ کا۔ اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دینے کے لیے کوئی ڈیلر نہیں رکھا، کائنات میں اللہ کا کوئی منشی نہیں ہے جس سے ہم ہاتھ سے دے سکے۔ بیٹے اور بیٹیاں دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس، صرف اللہ کے پاس۔ وہ دینے میں آئے، بیٹے ہی دیتا چلا جائے، بیٹے ہی دیتا چلا جائے۔ اور پڑھو قرآن کو، اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام کو بیٹے دیے تھے، 12 بیٹے، بیٹے ہی بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے شعیب پیغمبر کو بیٹیاں دی تھی، ایک بھی بیٹا نہیں تھا۔ پوچھو جا کے اپنے علماء سے، پوچھو اپنے مفتیان سے۔ اللہ کا نبی ہے شعیب، اللہ کا نبی، اللہ نے اس کو بیٹیاں دی ہے، اس کے گھر میں بیٹا نہیں تھا۔ کن سے بیٹے مانگتے پھرتے ہو؟ کنہیں کہتے ہو لے ککڑ تے دے پتر؟ اور نہ ایسی باتیں کیا کرو، کوئی پتر نہیں دے سکتا۔ کیوں اللہ کی مخلوق کو یہ کیوں کہتے ہو؟ جو خود پیدا ہوئے ہیں، جو پیدا ہونے میں خود اللہ کے محتاج ہیں، وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہی بیٹے دیتا ہے۔ شعیب اللہ کے پیغمبر ہیں علیہ السلام، بیٹیاں دی تھی، اللہ نے بیٹا کوئی نہیں دیا تھا۔ اور اتنے بے باس تھے، اتنے بے کاس تھے، اتنے مجبور تھے۔ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اتنا لاچار تھا کہ بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، کمر جھک گئی، چلنے سے عاجز آ گئے۔ پھر بکریاں چارنے کے لیے اپنی جوان بیٹیوں کو بھیجتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں باپ پردہ ہو گئے، بکریاں چارتی تھی۔ یہ بے بسی نہیں ہے کیا؟ یہ بے کسی نہیں ہے؟ اللہ کا پیغمبر اپنے گھر بیٹا نہیں پیدا کر سکا تو وہ کسی کو بیٹا دے سکتا تھا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ تو میرے بھائیوں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا پیغمبر اس قدر بے باس ہے۔ بیٹیاں بکریاں چارتی تھی، شام کو بکریاں چار کے واپس گھر آتی تھی۔ اللہ کا پیغمبر ہے، جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اناثا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہے دونوں دے دے۔ وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جس کو چاہے بانجھ کر جاؤ۔ اللہ کے بزرگوں کی ہسٹریاں پڑھو۔ بابا فرید ہیں، اور بابا فرید کو اللہ نے اولاد نہیں دی تھی۔ اور بابا علی حجویری سرکار ہیں، اور میرے بھائیوں اللہ نے اس کو اولاد نہیں دی تھی۔ اللہ نے ثابت کیا ہے، ثابت کی ہے، اللہ نے اپنی قدرتیں ثابت کی ہیں۔ قدرتیں
اللہ نے اپنی طاقتیں ثابت کی ہیں، طاقتیں اللہ نہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت کسی کو بیٹا اور بیٹی نہیں دے سکتی۔ یہ توحید ہے، یہ اسلام ہے۔ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے، جس کو چاہے بانچ کاٹ دے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ تمہیں ایک ولیہ کی بات بتاتا ہوں، کائنات کی سب سے بڑی ولیہ ہے، سب سے بڑی۔ کون ہے؟ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی ولیہ۔ خامد کون ہے؟ خامد سید ولد آدم، پوری کائنات کا سردار، تمام انبیاء کا سردار سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خامد ہے۔ جاؤ پڑھو ہسٹری کو۔ سیدہ عائشہ ساری زندگی روتی رہی، اللہ رب العزت نے اس کی جھولی نے میں نہ بیٹا ڈالا نہ بیٹی ڈالی۔ کیا؟ یجعل من یشاء حکیما، جس کو چاہے وہ بانچ کرتا۔ اللہ کے بندو، یہ توحید ہے۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ سورہ حج پڑھو، سورہ حج آخری اس کا رکوع ہے، آخری۔ اللہ نے کیسے سمجھایا ہے ہمیں۔ کاش کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہوتے، کاش کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے ہوتے، کاش کہ ہمیں قرآن کا ترجمہ آتا، کاش کہ ہم قرآن سے دور نہ ہوتے، آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ اللہ رب العزت نے سورہ حج کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے چیلنج دیا ہے، ایک چیلنج، ایک مثال دی ہے۔ کیا مثال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس، اے لوگو، یا ایوہ الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس مثال کو غور سے سنو، غور سے سنو۔ وہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارا خالق کہہ رہا ہے، ہمارا مالک کہہ رہا ہے کہ ایک مثال بیان کی جانے لگی ہے، فاستمعوا، اس کو غور سے سنو۔ اللہ کیا مثال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جن جن ہستیوں سے تم بیٹے مانگتے ہو نا، اور جن جن ہستیوں سے جا کے بیٹے اور بیٹیاں مانگتے ہو، وہ اللہ فرما رہے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں دے سکتی۔ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، جن سے تم بیٹے مانگتے ہو، وہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی۔ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی یہ سنا ہے آپ نے؟ یہ قرآن کا یہ مقام کبھی سنا ہے؟ آپ کو قرآن سے دور رکھا گیا، آپ کو قرآن کے سمجھنے کے قریب نہیں آنے دیا جاتا، بلکہ آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہتا ہے نا قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ۔ قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہے، قرآن سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے 22 علوم چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جھوٹی باتیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ قرآن آسان ہے، کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن مشکل نہیں، نہیں مشکل نہیں۔ تیرا بیٹا اتنی کتابیں پڑھ گیا، اتنی کتابیں پڑھ گیا، بیالوجی پڑھ گیا، تیرا بیٹا سائنس کی مشکل ترین کتابیں پڑھ گیا، تیرا بیٹا انگلش کی بڑی بڑی مشکل کتابیں پڑھ گیا، تو کہتا ہے قرآن مشکل ہے۔ قرآن مشکل نہیں ہے، قرآن آسان ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ نے بارہا یہ کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندو، ہم نے تو قرآن کو آسان بنایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ اللہ کس لیے؟ اس کا ناظرہ تو نے آسان کیا۔ اللہ تو نے قرآن کو حفظ کرنا آسان کیا، کس لحاظ سے آسان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ،
अल्लाह फरमाते हैं मैंने कुरान को समझने के लिए आसान किया। फहल मिन मुद्दकिर, है कोई इसको समझने वाला, है कोई कुरान पढ़ने वाला, है कोई कुरान पे गौर करने वाला। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कुरान तो हम अल्लाह फरमाते मैंने आसान बनाया, और ये आसान किताब का तर्जुमा पढ़ो। घर में तर्जुमे वाला कुरान निकाल के सूरह हज का आखिरी रकू पढ़ना। अल्लाह क्या फरमाते हैं, या अय्युहन्नास है लोगों, ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहू, एक मिसाल को गौर से सुनो। अल्लाह कौन सी मिसाल है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा जिन जिन हस्तियों को तुम पुकारते हो, जिनसे बेटे मांगते हो, जिनसे बेटियां मांगते हो, लन यख़लुक़ू ज़ुबाबा, वो सब मिलकर एक बेटा तो दूर की बात है, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकती, एक मक्खी पैदा नहीं कर सकती। मक्खी पैदा करना तो दूर की बात है? मक्खी उनके खाने से कोई चीज उठा के ले जाए, वो उससे छुड़ा नहीं सकते। ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, कुरान कहता है ओ अकल के अंधे, तू कितना कमजोर है, और कमजोर से मांगता है, उससे मांगता है जो इतना लागर है, कमजोर है। अल्लाह से क्यों नहीं मांगता? अल्लाह बेटे देता है, अल्लाह बेटियां देता है, लेकिन हमें क्या कहा है, हमारा ज़हन क्या बनाया गया है, नहीं अल्लाह हमारी सुनता नहीं, अल्लाह हमारी सुनता नहीं, उनकी मोड़ता नहीं। हमें यह सोच दे दी, या क्या दिया गया है ना, मकान की छत में चढ़ना हो ना तो सीढ़ी की जरूरत होती है, और बादशाह को मिलना हो, वजीर आजम को, सेक्रेटरी को मिलना पड़ता है। इसी तरह अल्लाह को डायरेक्ट नहीं पुकारना चाहिए, हमें यह बताया गया है। मेरे भाइयों, ये साफ झूठ है, वल्लाह कसमन बिल्लाह, ये झूठ है। अल्लाह के लिए ये मिसालें देना अल्लाह की तौहीद है। मकान की छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, क्यों? छत दूर है, छत दूर है, अल्लाह दूर तो नहीं है, अल्लाह दूर नहीं है। ओ मेरे भूले भाले भाई, अल्लाह दूर नहीं है, अल्लाह कहां है? कुरान पढ़, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाते हो मेरे बंदे, तू मेरे लिए कैसी मिसालें बयान करता है, फला तज़रिबु लिल्लाहिल अमसाल। अल्लाह फरमाते हैं ऐसी मिसालें मत बयान करो। कभी छत की मिसाल देते हो, कभी बादशाह की मिसाल देते हो, ऐसी मिसालें अल्लाह के लिए ना बयान करो। अल्लाह ने मना किया है, क्यों मना किया है? लैसा कमिस्लिही शैउन, लैसा कमिस्लिही शैउन, वो अल्लाह की मिसाल कोई नहीं है, अल्लाह की मिसाल दुनिया का कोई बादशाह नहीं है। मकान की छत दूर है, अल्लाह दूर नहीं है। अल्लाह कहाँ है? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाते हो बंदे, मैं तो तेरी शारग से भी ज्यादा करीब, और शारग से भी ज्यादा करीब। वो तो आवाजें देता है कोई तंगदस्त मुझसे रिज़्क़ मांगे, कोई है बे औलाद मुझसे औलाद मांगे, वो तो आवाजें देते हैं। हम कहते नहीं, नहीं वसीला होगा तो अल्लाह को पुकारो। बादशाह को मिलने के लिए चपड़ासी को मिलना पड़ता है, सेक्रेटरी को मिलना पड़ता है, लेकिन अल्लाह दुनिया के बादशाह जैसा नहीं। क्यों? और दुनिया के बादशाह से मिलने के लिए और इसलिए सेक्रेटरी को मिलना पड़ता है, और बादशाह अपने दफ्तर में बैठा है, उसे नहीं पता बैर मेरे दरवाजे पे कौन आया, उसे पता नहीं है। तो क्या अल्लाह भी ऐसा है? अल्लाह को नहीं पता? और बंदा अभी अपने घर से उठने का इरादा कर रहा होता है कि मैं मस्जिद में जाऊंगा, सजदा रेज हो जाऊंगा, अपने रब से मांगूंगा। अल्लाह को उस वक्त भी पता होता है कि मेरा बंदा क्या सोचने लगा है, क्या इरादा करने लगा है। वो तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। उसके लिए ये मिसालें क्यों बयान करते हो? वो उसके लिए ये मिसालें क्यों बयान करते हो? अल्लाह के बंदो, इस्लाम को समझो, दीन को समझो। ये मिसालें ना बयान किया करो कि अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं, उनकी मोड़ता ही नहीं। नहीं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत सब की सुनता है। अल्लाह सब की सुनता है। नहीं समझ आई? वो 28वां पारा खोलना, किस्से कहानियां सुनाने नहीं आया, बाप दादा के किस्से बयान करने नहीं आया।
آج آپ کو دعوت فکر دینے آیا ہوں، شاید زندگی میں کبھی دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے، آپ کے دل پہ دستک دینے آیا ہوں تاکہ آپ کہہ نہ سکے مجھے کوئی بتانے نہیں آیا تھا، مجھے کوئی سمجھانے نہیں آیا تھا، مجھے تو مولویوں نے گمراہ کیے رکھا، مجھے تو مولویوں نے کہا نہیں یہ کہو بابا میری تیرے آگے تیری اس کے آگے۔ اللہ کے بندو سمجھو، اسلام کو سمجھو، دین کو سمجھو۔ کہتے اللہ ہماری سنتا نہیں۔ اچھا کہتے ہیں اللہ نہیں سنتا، ذرا غور کریں، کہتے اللہ نہیں سنتا۔ جو شہر آگے سے بھی زیادہ قریب ہے کہتے وہ نہیں سنتا۔ اچھا تو کون سنتا ہے؟ بغداد کے اندر قبر ہے جو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی، کتنے ہزار کلومیٹر ہے، کتنے ہزار کلومیٹر ہے۔ اچھا ان کو پکارے تو وہ سنتے ہیں، ان کو بغیر کہ اللہ رب العزت سنتا ہے۔ 28واں پارہ اور پہلی آیہ مبارکہ، یہ سورہ مجادلہ ہے۔ کبھی اللہ توفیق دے تو قرآن مجید کو ترجمے سے کھول کے پڑھنا، اللہ دعائیں سنتا ہے یا نہیں سنتا آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ قرآن کھولو گے نا، اور قرآن ترجمے سے اپنے بیٹی اور بیٹے سے سنو گے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو سمجھ دے دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے من جاہد فینا، جو کوشش کرے گا ہم اس کو ضرور سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو سورہ مجادلہ میں اللہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ ایک خاتون تھی، مائی خولا اس کا نام تھا، اس کے خامند نے اس کو ماں کہہ دیا تھا، رات میں جھگڑا ہوا اس نے ماں کہہ دیا۔ آدھی رات کے وقت وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئی، کہتی اللہ کے رسول میرے خامند نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ اس وقت تک یہی اصول تھا، پہلے جو ماں بہن کہہ دیتا تھا طلاق ہو جاتی تھی۔ وہ بیچاری روتی ہوئی آئی کہ اللہ کے رسول جوانی تو میری اس کے پاس گزری ہے، بڑھاپا لے کر میں کس کے پاس جاؤں؟ میرا حل کرو۔ میرے آقا نے کہا خولا ابھی تیرے مسئلے کا حل میرے پاس نہیں ہے، ابھی قانون یہی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ پریشان ہو گئی، دروازے سے باہر نکلی، ابھی نکل ہی رہی تھی تو اس کی زبان پر الفاظ کیا تھے؟ اگر میری پریشانی کا حل آپ کے پاس نہیں ہے تو میرے اللہ کے پاس تو ہے نا، میں اپنے رب سے شکایت کرتی ہوں۔ اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے، جبریل آسمان سے اسی وقت قرآن لے کر آ گیا تھا، اسی وقت جبریل قرآن لے کر آ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ خولا کو بلا کے لاؤ، خولا کو واپس بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا خولا نازلہ فیک القرآن، خولا اللہ نے تیرے مسئلے کا حل کر دیا، تیرے بارہ میں جبریل آسمان سے قرآن لے کر آگئے۔ کیا قرآن نازل ہوا تھا وہ قرآن سن لے آپ۔ اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ کاش کہ ہمیں اس کا ترجمہ آتا۔ اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ آقا جس خاتون کو آپ نے لٹا دیا کہ تیری پریشانی کا حل میرے پاس نہیں ہے، اللہ نے اس کی دعا کو سن لیا، اللہ نے اس کی دعا کو سن لیا، اس کی پریشانی کا حل کر دیا۔ اے میرے نبی اس کو کہہ دو، اپنے خامد کو بول دے طلاق نہیں ہوئی، اسے چاہے کہ وہ جو ہے نا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے اور اپنا گھر بچائے، اللہ نے حل اتار دیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں۔ میں اختصار کرنا چاہتا ہوں، طوالت میں نہیں جانا چاہتا۔ اور میرے بھائی عقیدہ صحیح کر، اپنا منہج صحیح کر، اپنا نظریہ صحیح کر، اللہ دعاؤں کو سنتا ہے۔
नहीं समझ आई। अबू जाल की एक लौंडी थी, अबू जाल की एक लौंडी, वो मुसलमान हो गई। अबू जाल को पता चल गया कि जुनैरा मुसलमान हो गई है। अबू जाल ने जुनैरा को बुला लिया, जुनैरा मुझे पता चला है कि तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया है। तू कहती फिरती है कि लातो मनात उज़्ज़ा हमारे बुजुर्ग कुछ नहीं कर सकते। जुनैरा कहती हाँ बिल्कुल मैं कहती हूँ। कहा बाज आ जा, कहा ये अकीदा मनज है, मैं इससे बाज नहीं आ सकता। अबू जाल ने किया क्या किया, और लोहे की सलाखें मंगवाई, लोहे की, उनको आग में डाला, आग बना दिया और फिर हुक्म दिया कि जुनैरा को लिटा दो। सैयदा जुनैरा को लिटा दिया गया, उसकी आंखों में आग की सलाखों को फेरा गया, आंखों के डेले पिघल कर बह गए और सैयदा जुनैरा तड़प रही थी, तड़प रही थी। अबू जाल के मार के हंस रहा था और जुनैरा पता चला, तू कहती है कि तुम्हारे बुजुर्ग कुछ नहीं कर सकते, देखा ना हमारे बुजुर्गों ने तेरी बनाई को खत्म कर दिया। जुनैरा अपनी कुव्वत और तवानाई को इकट्ठा करती है, जवाब देती है, कहती है खामोश हो जाओ, अबू जाल खामोश हो जा, मेरी आंखों की बनाई खत्म हुई है तुम्हारे बुजुर्गों की वजह से नहीं। मेरी आंखें अगर खत्म हुई हैं तो अल्लाह के हुक्म से खत्म हुई। और अगला जुमला उसने क्या बोला, उठाओ सीरत इब्ने हिशाम को, उठाओ अल बिदाया व निहाया, हफ्ज़ इब्ने कसीर की तारीख की मायानाज किताब को। और सैयदा जुनैरा ने क्या कहा, अबू जाल मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरा नजरिया है, मेरा यकीन है, मेरा रब मुझे दोबारा आंखें अता करेगा। और हफ्ज़ इब्ने कसीर ने लिखा, सैयदा जुनैरा की जबान से ये अल्फाज अभी पूरे नहीं निकले थे, अल्लाह ने जुनैरा को दो चमकती हुई नई आंखें अता कर दी थी। और तू कहता है अल्लाह हमारी सुनता नहीं, उनकी मोड़ता नहीं, तुझे गलत फहमी लगी है। अल्लाह की कसम तुझे मुगालता हुआ है, अल्लाह की कसम तुझे धोखा दिया गया है। ये मुगालता इसलिए हुआ है तू कुरान नहीं पढ़ता, कुरान पढ़ेगा तो तुझे पता चलेगा अल्लाह सुनता है। और अल्लाह तो जानवरों की भी सुनता है, तुम तो इंसानों की बात करते हो, अल्लाह जानवरों की भी सुनता है, जानवरों की। मुझे बताओ, कुतिया को अल्लाह 12 बच्चे देता है, 12 अल्लाह उसको देता है, कुतिया को 12 किससे लेती है, कभी किससे जाके मांगती है, कभी गौर किया है? और कभी देखा है उसको किसी के दर पे झुकते हुए? और जानवरों को समझो, अल्लाह ने ऐसे नहीं कहा उलाई का कलनाम बल हुम अज़ल, जिन्हें अकीदे का फाहम नहीं है, जिनको तौहीद की समझ नहीं है, अल्लाह ने फरमाया ये जानवर हैं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया बल हुम अज़ल, जानवरों से भी बदतर। जानवरों को पता है अपने रब की पहचान है, मार्फत है, वो अल्लाह से मानते। आज ही मैंने पढ़ा है इब्न अबी शैबा के अंदर, आज ही मैंने पढ़ा है मुस्नद अहमद के अंदर, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में कैद साली आ गई, बारिश की दुआ करने के लिए अपने असहाब को, अपने साथियों को लेकर खुले मैदान में जा रहे थे, तो क्या देखा रास्ते में? चींटियों को देखा, चींटियों को। चींटियां अपनी बिल्लों से बाहर निकली हुई हैं और क्या कर रही हैं? अपनी पुश्त को ना जमीन पर टेके अपने नन्हे नन्हे हाथ और पांव को चींटियां आसमान की तरफ फैलाए हुए, आसमान की तरफ। और चींटियां क्या कह रही थी? सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां जानते थे, चींटियों की आवाज सुनी, रुक गए। साथी कहते हैं रुके क्यों? कहा ठहरो, यहां चींटियां दुआ कर रही हैं। वो क्या दुआ कर रही हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन चींटियों की दुआ के अल्फाज को अपने नबी पर उतार दिया, मेरे नबी ने उम्मत को बता दिया। वो चींटियां क्या दुआ कर रही थी? अल्लाहुम्मा इन्ना खल्कुन मिन खल्किका, अल्लाह
हम तेरी मखलूक, भले छोटी मखलूक है लेकिन तेरी मखलूक है ना, तू इससे ना मांगे तो किससे मांगे। ये चूंटियां कह रही थी, और ये चूंटियां कह रही हो मेरे भाई, तू PhD भी बन गया, तू डॉक्टर भी बन गया, तू साइंसदान भी बन गया, तू बहुत बड़ा लेक्चर, बहुत बड़ा प्रोफेसर भी बन गया, तू बड़ी बड़ी डिग्रियां ले गया, लेकिन तुझे तौहीद की समझ ना आई। तू यही कहता रह गया, अल्लाह मेरी सुनता नहीं उनकी मोड़ता नहीं, अल्लाह हमारी सुनता नहीं उनकी मोड़ता नहीं। तू ये कहता फिरता है। चूंटियां क्या कहती हैं? अल्लाहुम्मा इन्ना खल्कुन मिन खल्किका, अल्लाह हम तेरी मखलूक है, तू अगर बारिश नहीं देगा तो हम हलाक हो जाएगी, हम मर जाएंगी, अल्लाह तू हमें बारिश दे दे। कभी गौर किया? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी दुआ को सुना, अपने साथियों को कहा चलो वापस चलते हैं, दुआ करने की कोई जरूरत नहीं है। साथियों ने कहा दुआ क्यों नहीं करनी? कहा कद सुकैतुम बिदावती खैरिकुम, आज एक और उम्मत ने, आज एक मखलूक ने इस कदर इलाहो-जारी के साथ गड़गड़ा के इस तरह दुआ की है, मेरा यकीन है अल्लाह उनकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। वो दुआ मांगी, सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी वक्त वापस पलटे, अभी अपनी बस्ती में दाखिल नहीं हुए थे, अल्लाह ने बादलों को भेज दिया, बादल बरसना शुरू हो गए। दुआ किसने की थी? चींटियों ने। हमें क्या कहा गया? नहीं, अल्लाह हमारी सुनता। अच्छा, तो ये मेरे भाइयों अकीदे और मनहज की बात है मेरे भाइयों, ये तौहीद की बात है। एक और मैं मिसाल करके अपनी गुफ्तगू को जो है ना मुख्तसर करता हूँ, जमात का वक्त हो रहा है। मेरे भाइयों ये हकायक हैं, ये दलाइल हैं। मैंने आज ही तफसीर रूहुल बयान में दो चीजें पढ़ी हैं, मैं बस इख्तिसार से आपके सामने रख के और आपको दावत फिक्र दे के इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम बाहर निकले, परेशान खड़े थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही भेजी, क्या मूसा परेशान खड़े हो, अपना आसा मारो पत्थर पर आसा मारा तो पत्थर टूटा, दरमियान में से एक और चट्टान निकली। कहा इस पर भी आसा मारो, उस पर मारा वो भी टूटा, दरमियान में से एक तीसरा पत्थर निकला। कहा इस पर आसा मारो, उस पर आसा मारा, वो टूटा, उसमें से एक कीड़ा निकला। कीड़ा, उसके मुंह में हरी घास थी, उसके मुंह में हरी घास थी, हरी। ओ पत्थरों की त्याओं में रिज़्क़ पहुंचाने वाला कौन है? अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान शक्ल है। अल्लाह ने कीड़े को कुव्वत गुयाई बख्शी, कीड़े को हुक्म दिया तू बोल, जवाब दे मूसा अलैहिस्सलाम। कीड़ा बोला, वो क्या बोला? अल्लाह अकबर। कीड़े की ज़बान पे अल्लाह ने क्या जारी किया? वो कहता सुबहान मन यरानी, पाक है वो जात जो अर्शे बरी पर मुस्तवी होते हुए मुझे पत्थरों की तह में देख रहा है। वह यज़कुरुनी वला यंसानी, वो मेरे ठिकाने को भी जानता है, वो मुझे याद रखता है, वो मुझे भुलाता नहीं है। अल्लाह अपने मखलूक कीड़े को नहीं भूलता, उसको रिज़्क़ देते हैं, तुझे नहीं देता। तू कहता अल्लाह मेरी नहीं सुनता, तू कीड़ों से भी बदतर है। और नहीं मेरा भाई, तू अशरफुल मखलूकात, तू अशरफुल मखलूकात। एक और चीज मैंने पढ़ी, सहाबी रसूल हज़रत अनस बयान करते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ जंगल में चल रहा था, एक परिंदा देखा जो नबीना था। नबीना वो अल्लाह को मुखातब होकर एक दुआ कर रहा था, आवाजें दे रहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा अनस है बताए ये परिंदा क्या कह रहा है? अल्लाह। कहा या रसूलल्लाह मैं तो नहीं जानता। फरमाया मुझे अल्लाह ने इसकी बोली सिखा दी। ये क्या कह रहा है? ये क्या कहता है? अल्लाहुम्मा अंत खलक़तनी आमा, अल्लाह तूने मुझे अंधा पैदा किया, तूने मुझे अंधा पैदा किया, मैं कहीं जा नहीं सकता, तू मुझे फर्ज़ुक़नी, तू मुझे रिज़्क़ अता कर। ओ कीड़ा अल्लाह से दुआ कर रहा है, अल्लाह तूने मुझे अंधा पैदा किया। एक परिंदा दुआ कर रहा है।
उसी वक्त हजरत अनस फरमाते हैं कि एक परिंदा आया, उसने उसके मुंह में कोई खुराक डाली और उड़ गया। अल्लाह अकबर। फिर वही परिंदा अल्लाह की तारीफें करने लगा। मेरे भाइयों, इस्लाम को समझो, इस्लाम की समझ आएगी, कुरान को समझो, कुरान तर्जुमे से पढ़ो, तौहीद की समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। मैं नहीं कहता फलां फिरके का जो है ना फलां फिरके की किताबें पढ़ो, फलां ग्रोह में दाखिल हो, जो नहीं, मैं तुम्हें आज दावत देने आया हूँ, कुरान तर्जुमे से पढ़ो, पैगंबर का फरमान, मोहम्मद की शान का फरमान तर्जुमे से पढ़ो। काबा के रब की कसम उठा के कहता हूँ, तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दोगे, अल्लाह सारे मुगालते रफा कर देगा। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। कौल कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह।